السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اسلامی عقیدے سے متعلق چند سوال و جواب ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ بسم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اس کی گواہی کی کیا دلیل ہے؟ سوال کسی نے کرا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں کی گواہی کا کیا دلیل کیا ہے، اس کی کیا حجت ہے؟ تو جواب: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں عربی نہیں پڑھ رہی ہوں، صرف اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں کیونکہ عربی کسی کو آتی نہیں ہے، صرف ترجمہ ہی آتا ہے، اس لیے میں اس کو ترجمے کو پڑھ رہی ہوں۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور فرشتوں اور علم والوں نے بھی گواہی دی اس حال میں کہ اللہ عدم سے قائم رہنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 18۔ سوال: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی کی کیا دلیل ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، احزاب آیت 40۔ الاحزاب آیت 40۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے بعد نہیں، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور سب نبیوں پر مہر یعنی سب سے آخری ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سوال: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، ان احکام و اعمال میں جن کا آپ نے حکم دیا، اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا جن سے آپ نے روکا، متنبہ کیا، اور یہ کہ اللہ کی عبادت صرف مشروع طور پر کی جائے۔ ایک بار سوال کو اور سن لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یعنی انہوں نے جو کچھ کہا ہے بیان کیا اس میں ہمیں عمل کرنا، انہی کی بات پر چلنا، اطاعت کرنا، ان احکام و اعمال میں جن کا آپ نے حکم دیا، اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا، یعنی ان چیزوں سے رک جانا جن سے آپ نے روکا، اور متنبہ کیا، اور یہ کہ اللہ کی عبادت صرف مشروع طور پر کی جائے۔ سوال: نماز اور زکوٰۃ اور توحید کی تفسیر کی کیا دلیل ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ بینہ آیت 5۔ نماز اور زکوٰۃ اور توحید کی تفسیر کی کیا دلیل ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ یکسو ہو کر عبادت کو اسی اللہ کے لیے خاص کر کے اللہ کی عبادت کریں، اور وہ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مضبوط دین ہے۔ سورہ بینہ آیت 5۔ سوال: روزوں کی کیا دلیل ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ بقرہ آیت 183۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سوال: حج کی فرضیت کی کیا دلیل ہے؟ حج سب کی فرض ہے، اس کی کیا دلیل ہے، کیا حجت ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ آل عمران آیت 97۔ اور لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج کریں جس کو اس تک پہنچنے کی طاقت ہو، اور کوئی طاقت رکھنے کے باوجود نعمت کی ناشکری کرے اور حج کو نہ جائے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ سوال: اسلام دین کی اصل اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اسلام دین کی اصل ہے اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟ جواب: دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کے لیے دوسروں کو بھی رغبت دلانا، یعنی دوسروں کو بھی کہنا کہ یہی بات مانو کہ اللہ کے سے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کے لیے کسی کو شریک مت کرو، اس کے ساتھ دوسروں کو بھی رغبت دلانا، اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی میں باہمی دوستی رکھنا، اور اسے چھوڑ دینے والے کی تکفیر کرنا، اور جو اس بات کو نہ مانے، انکار کرے، اس انسان سے چھوڑ دو، اس کو کہنا، اس کو بالکل چھوڑ دو، اس سے الگ ہو جاؤ۔ اور دوسری چیز، اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے سے خود بھی ڈرنا اور دوسروں کو بھی ڈرانا،
اور اس معاملے میں سختی برتنا اور اس میں شرک کرنے والوں سے دشمنی رکھنا اور جو یہ شرک کا ارتکاب کرے اس کی تکفیر کرنا یعنی انکار کرنا۔ سوال، ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ جواب، ارکان ایمان 6 ہیں، جو کہ یہ ہیں: اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2، اور اس کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3، اور اس کی سب کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4، اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر پر بھلی ہو یا بری ہو ایمان لانا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت 177، یعنی ان 6 ارکان جو بتائیں اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی 177 آیت، نیکی یہی نہیں کہ نماز میں تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیا کرو، اور لیکن نیکی ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور سب فرشتوں پر اور ہر آسمانی کتاب پر اور سب نبیوں پر ایمان لائے۔ سوال، تقدیر پر ایمان لانے کی کیا دلیل ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ قمر آیت نمبر 49، بے شک ہم نے ہر چیز پہلے سے ٹھہرا کر بنائی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ساری خلقت کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ صحیح مسلم۔ سوال، احسان کیا ہے؟ جواب، ایک رکن ہے اور وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے گویا کہ تو اسے دیکھتا ہے، پھر اگر تو اسے نہ دیکھے تو وہ اللہ تجھے دیکھتا ہے۔ سوال، اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی یہ جو اوپر بات کہی گئی ہے کہ یا تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نحل آیت 128، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ سوال، تیرا نبی کون ہے؟ جواب، میرا نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اور ہاشم قریش سے اور قریش عرب سے ہے، اور عرب اسماعیل بن ابراہیم کی اولاد سے ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ جواب، 63 سال، اس میں سے 40 سال نبوت سے پہلے اور 30 سال نبوت و رسالت کے بعد۔ سوال، پہلے کس چیز کے ساتھ نبوت کی خبر دی گئی اور پہلے کس چیز کے ساتھ عام تبلیغ کے لیے بھیجا گیا؟ جواب، اقرا کے ساتھ نبوت کی خبر دی گئی اور المدثر کے ساتھ عام تبلیغ کے لیے بھیجا گیا۔ یعنی جب ان کے اوپر وحی اتری سب سے پہلے اقرا کہا گیا، اس سے ان کو نبوت کی خبر دی گئی کہ وہ نبی ہو گئے، اور جب ان کو تبلیغ کا حکم ہوا تو انہیں مدثر، سورہ مدثر جو ہے اس کے لیے اس کے ساتھ بھیجا گیا کہ یہ لے کے جاؤ اور لوگوں کو پڑھو، لوگوں کے سامنے بتاؤ انہیں۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا شہر کون سا ہے؟ جواب، مکہ مکرمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی تکمیل ہو جانے کے بعد آپ نے وہیں وفات پائی۔ سوال، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ جواب، شرک و کفر والے شہر سے اسلام والے شہر کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے، اور ہجرت قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اس دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ ایسی کفر و شرک کے شہر سے چلے جائیں اور جہاں اور ہجرت قیام تک کے لیے باقی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء آیت نمبر 97، بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں تو کس حال میں تھے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں بے بس تھے، تو فرشتے ان کو کہتے ہیں کہ کیا ان کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ سو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ پھرنے کی جگہ بری ہے، جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پھرنے کی جگہ بری ہے۔ یعنی کوئی بہانہ بنا کر کہہ دے کہ وہاں پر تو مطلب سب مشرک تھے اور ہم وہاں پر نماز کیسے پڑھتے، یہاں مسلمان کیسے رہتے، تو یہاں پر یہ دیا گیا ہے کہ اتنی بڑی زمین کشادہ پڑی تھی، وہاں کیوں نہیں ہجرت کرنے لگے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 97۔ سوال، حدیث میں اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی جو اوپر یہ کہی گئی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 97، اس کا دلیل کیا ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہجرت ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ توبہ کی قبولیت موقوف ختم ہو۔ جب تک توبہ کی قبولیت ختم نہیں ہوگی اسی وقت تک کی ہجرت بھی ختم نہیں ہوگی، اور توبہ کی قبولیت موقوف نہ ہوگی یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو۔
नहीं, हमेशा तरह है कि इधर जहाँ भी गैर मुस्लिम या मुशरिक लोग हैं वहाँ से तुम ऐसी जगह चले जाओ जहाँ मुसलमान हो, और ये हमेशा हमेशा तक रहेगा, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सवाल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं या फोत हो गए हैं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोत हो गए हैं और आपका दीन क़यामत तक बाकी रहेगा। सवाल, इसकी क्या दलील है? इसकी क्या दलील है कि अल्लाह का ये दीन जो है आपका क़यामत तक रहेगा? जवाब, अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी फोत होने वाले हैं और बेशक वो भी मरने वाले हैं, फिर बिलाशुबा तुम क़यामत के दिन अपने रब के पास झगड़ोगे। उन्होंने बताया कि ये इसके लिए आयत आई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मरने वाले हैं, फोत होने वाले हैं। सवाल, जब सब लोग मर जाएंगे तो क्या ये सब दोबारा ज़िंदा करके उठाए जाएंगे? ये अज़ुमर आयत दीदी मैं भूल गई क्या ना, कि ये जो है अल्लाह ताला इसकी दलील क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है यानी इसकी कि वो फोत हो गए हैं, इसकी क्या दलील है? तो जवाब इसका है कि इसमें है अज़ुमर में आयत नंबर 30-31 है ये, बेशक आए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी फोत होने वाले हैं और बेशक वो भी मरने वाले हैं, फिर बिलाशुबा तुम क़यामत के दिन अपने रब के पास झगड़ोगे। इसका अज़ुमर आयत नंबर 30-31 में देखिए। सवाल, जब सब लोग मर जाएंगे तो क्या ये सब दोबारा जिंदा करके उठाए जाएंगे? जवाब, हाँ। सवाल, इसकी क्या दलील है? हर क्वेश्चन की दलील पूछी गई है, तो इसकी भी कि क्या उठाए जाएंगे, इसकी दलील बताओ। इसमें बताया गया है, अल्लाह ताला का फरमान है त्वाहा आयत 55 में, त्वाहा आयत 55, त्वाहा जो है सूरत है, इस ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में हम तुम्हें मौत देकर वापस ले जाएंगे और इसी में से हम तुम्हें ज़िंदा करके दोबारा निकालेंगे। सवाल, जो क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा करके जज़ा और सज़ा का इनकार करे, इसके मुताल्लिक़ क्या हुक्म है? ये जो इसका इनकार करे कि दोबारा ज़िंदा नहीं करे जाएंगे या हमें सज़ा और जज़ा नहीं मिलेगी, उसका क्या, उसके मुताल्लिक़ क्या हुक्म है? जवाब, इसने कुफ्र किया यानी वो काफिर है क्योंकि इसने वक़ूक़ क़यामत और इसकी जज़ा और सज़ा का इनकार किया। सवाल, इसकी दलील है? जवाब, अल्लाह ताला का फरमान है सूरत तग़ाबुन आयत नंबर 7, काफिरों ने गुमान किया कि वो क़यामत के दिन ज़िंदा करके हरगिज़ नहीं उठाए जाएंगे, इसका ये मतलब है। सूरत तग़ाबुन नंबर 7 का, काफिरों ने गुमान किया कि वो क़यामत के दिन ज़िंदा करके हरगिज़ नहीं उठाए जाएंगे। आप कह दीजिए, हाँ मेरे रब की कसम तुम ज़रूर क़यामत के दिन ज़िंदा करके उठाए जाओगे, फिर तुम अपने तमाम दुनियावी अमाल की खबर दिए जाओगे, यानी जो तुमने दुनिया में किया है अमाल वो सब खबर दी जाओगे। और ये बादुल मौत अल्लाह के लिए नहायत आसान है, यानी मौत के बाद ये अल्लाह के लिए बहुत ही आसान है। नमाज की शराइत, इसके अरकान और वाजिबात। सवाल, नमाज की कितनी शराइत हैं? जवाब, नमाज की शराइत 9 हैं। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आकिल होना यानी अकल पागल न होना, नंबर 3 सही और गलत में इम्तियाज़ करना, यानी सही क्या है गलत क्या है उसको ये मुझसे पता होना चाहिए, नंबर 4 पाक और साफ़ होना, नंबर 5 निजासत से बचना, नंबर 6 सत्र को ढांकना, नंबर 7 नमाज का वक्त हो जाना, नंबर 8 क़िबला रुख होना, नंबर 9 दिल में नियत करना। सवाल, वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? जवाब, वज़ू के 6 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 चेहरे मुंह को धोना और इसमें कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना शामिल है। नंबर 2 दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना। नंबर 3 तमाम सर का मसा करना और इसमें दोनों कानों का मसा शामिल है। नंबर 4 दोनों पाँव को टखनों तक धोना, तरतीब का लिहाज रखना, यके बाद दिगरे आज़ा का धोना। सवाल, वज़ू की कितनी शराइत हैं? जवाब, वज़ू की 10 शर्तें हैं। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आकिल होना यानी पागल न होना, नंबर 3 सही और गलत में इम्तियाज़ करना, नंबर 4 दिल में नियत करना, नंबर 5 और नियत को तहारत के मुकम्मल होने तक जारी रखना, नंबर 6 किसी माना वज़ू का न होना, नंबर 7 बवक्त ज़रूरत वज़ू से पहले इस्तंजा या ढेलों का इस्तेमाल करना और पानी का पाक होना, नंबर 8 और इसका मुबाह होना, नंबर 9 इस चीज़ का इज़ाला करना जो चमड़े तक पानी पहुँचने में रुकावट बने, नंबर 10 वक्त का सही तयन करना। सवाल, जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है वो कितनी हैं? जवाब, वज़ू 8 चीज़ों से टूट जाता है, यानी गैस पास होने से,
या किसी चीज़ का निकल जाना। नंबर 2 बदन के किसी चीज़ का हद से ज़्यादा निकलना। नींद या किसी और सबब से अक़ल का ज़ायल हो जाना। अगली या पिछली शर्मगाह का हाथ से छूना। शहवत से औरत को छूना। ऊँट का गोश्त खाना। मुर्दा इंसान को गुस्ल देना। मुर्तद हो जाना। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। नमाज के अरकान कितने हैं? नमाज के 14 रुकन हैं। नंबर 1 खड़े होना, और अगर खड़े होने की ताकत है। नंबर 2 तकबीर तहरीमा कहना। नंबर 3 सूरह फातिहा पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 रुकू से उठना। नंबर 6 और 7 आज़ा पर सिजदा करना। रुकू से उठकर खड़े होने में इत्तिदाल करना। नंबर 8 2 सिजदों के दरमियान बैठने की हालत में इत्तिदाल करना। नंबर 9 तमाम अरकान में इत्मीनान। नंबर 10 तरतीब का लिहाज रखना। नंबर 11 आखिरी तशहद। नंबर 12 तशहद में बैठना। नंबर 13 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना। नंबर 14 दोनों तरफ सलाम फेरना। सवाल, नमाज को तोड़ देने वाली कितनी चीज़ें हैं? जवाब, ये 8 हैं। जानबूझकर नमाज में बातचीत करना, हंसना, खाना पीना, सत्र को नंगा करना, क़िबला से मुंह फेरना, बहुत सी बेहुदा हरकतें करना, निजासत का निकलना। नमाज में कितने काम वाजिब हैं? सवाल, जवाब, नमाज में 8 काम वाजिब हैं। तकबीर तहरीमा के अलावा तमाम तकबीरें कहना। रुकू में सुबहानल्लाह रब्बियल अज़ीम कहना। इमाम मुक़्तदी का समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना। हर एक के लिए रब्बना लकल हम्द कहना। रब्बना लकल हम्द कहना। नंबर 5 सिजदों में सुबहान रब्बियल आला कहना। दोनों सिजदों के दरमियान रब्बिग़फिरली कहना। आखिर तक दुआ कहना यानी पढ़ना। नंबर 7 पहला तशहुद। नंबर 8 पहले तशहुद में बैठना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी भर पहले तशहुद में बैठा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म भी फरमाया। मज़ीद बरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा नमाज में भूल गए तो याद आने पर सिजदा तहू किया था। रुकन और वाजिब में क्या फ़र्क है? जवाब, सवाल, रुकन और वाजिब में क्या फ़र्क है? जवाब, रुकन अगर नमाजी नमाज में जानबूझकर रुकन छोड़ दे तो इसकी नमाज बातिल हो जाती है, और अगर भूल कर किसी रकत में कोई रुकन रह जाए तो इसकी रकत बातिल तो हो जाती है, लेकिन इसके बदले दूसरी रकत पढ़ ले। और वाजिब यह है कि अगर नमाजी नमाज में से जानबूझकर छोड़ दे तो इसके छोड़ देने से इसकी नमाज बातिल हो जाती है, लेकिन अगर भूल कर वाजिब छूट जाए तो सिजदा सहू से इसका कुफारा पूरा हो जाता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।